ایک حکیم نے دوسرے حکیم سے کہا، اے بھائی، تو نے صبح کیسے کی؟ اس نے کہا، میں نے صبح اس حال میں کی کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس کی بہت زیادہ نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ بس سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ان دونوں چیزوں میں سے کس کا شکر ادا کروں، آیا اس اچھائی کا جس کو وہ ظاہر کرتا ہے یا اس برائی کا جس پر وہ پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ اللہ کتنا بڑا کریم ہے کہ ہمارے گناہوں کو بے پردہ ڈالتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں اور ناراضگی کے سبب سے بچیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات پر قادر ہو کہ اپنے سے چار باتوں کو روکے رہے، اس کام کو نہ کرے، تو اس کا مستحق ہے، حقدار ہے، اس پر کوئی بلا نازل نہ ہو۔ نمبر 1 خوشامد گیری، نمبر 4 جلدی بازی نہ کرے، سستی اور کاہلی نہ کرے، غرور و گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ خوشامد کا نتیجہ حیرت اور پریشانی ہے، اور جلد بازی کا نتیجہ ندامت اور شرمندگی ہے، سستی کاہلی کا نتیجہ ذلت و رسوائی ہے، اور غرور و گھمنڈ کا نتیجہ عداوت اور دشمنی ہے۔ 8 چیزیں ہیں جو اس کے اندر ہوتی ہیں، اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ آدمی کا اس دسترخوان پر بیٹھنا جس پر اس کو بلایا نہ گیا، دوسرے کے گھر والوں پر حکومت جتانا، اپنے دشمنوں سے اچھا سلوک کی آرزو رکھنا، آدمی کا ان 2 شخصوں کے بات میں دخل دینا جنہوں نے اس کو شامل نہیں کیا، یعنی 2 آدمی بات کرنے بیچ میں دخل اندازی کرنا نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ کی صحبت اختیار کرنا، آدمی کا اپنی حیثیت سے اونچی جگہ پر بیٹھنا، اس عہدے قابل نہ اس عہدے پر بیٹھ جائے، اس شخص کے سامنے بولنا جو بات پر دھیان نہ دیتا ہو، تو بلا وجہ اس کے سامنے بولنا ہوا، اس شخص سے دوستی کرنا جو دوستی کے قابل نہ ہو، یہ بے عزتی کی